امکان ہے کہ آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں میں سے کسی ایک کو ڈائبٹیز ہے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ 11 میں سے ایک شخص اس سے متاثر ہے، جبکہ 4 میں سے ایک کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اسے یہ مرض ہے۔ اگر احتیاط اور بروقت درست علاج نہ کیا جائے تو ڈائبٹیز بہت سے سنجیدہ مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ڈائبٹیز پر قابو پانے کے پر اثر طریقے موجود ہیں جن سے ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسمارٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسمارٹ کلینک میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈائبٹیز کے بارے میں سیکھیں گے۔ ڈاکٹر اے، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ سوال ہیں۔ یہ بتائیے کہ ڈائبٹیز کیا ہے؟ ہمارا جسم ایک خوب نعمت ہے۔ اس کے تمام اعضاء مل کر ہمیں صحت مند اور متحرک رکھتے ہیں۔ ان تمام کاموں کے لیے ان کو توانائی کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی کی ایک قسم گلوکوز یعنی شوگر ہے، جس کو ہمارا دماغ، دل اور پٹھے استعمال کرتے ہیں۔ یہ گویا ایندھن ہے جو ان مشینوں کو چلانے کے کام آتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے خون میں مناسب مقدار میں گلوکوز ہر وقت موجود رہنا چاہیے۔ گلوکوز کی مقدار اگر کم ہو جائے تو خطرہ ہے۔ بعض اعضاء، خاص کر کے ہمارا دماغ، اس ایندھن کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب اگر گلوکوز کی مقدار ایک لمبے عرصے تک کے لیے خون میں زیادہ رہنے لگے تو خون کی نالیوں اور جسم کے مختلف اعضاء پر نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارا لبلبہ یعنی پینکریاس خصوصی ہارمونز بناتا ہے اور جاری کرتا ہے جو گلوکوز کی مقدار کو قابو میں رکھتے ہیں۔ لبلبہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو لبلبہ فوری طور پر انسولن جاری کرتا ہے تاکہ غذا سے ملنے والی ضرورت سے زائد گلوکوز کو ذخیرہ کر لیا جائے۔ اس طرح سے کھانے کے بعد خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ نہیں بڑھتی اور زائد ایندھن بھی بعد کی ضرورت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کھا رہے ہوتے تو یہ ذخیرہ کردہ توانائی ایندھن کے طور پر کام آتی ہے۔ ہم بے فکر ہو کر زیادہ گلوکوز والی غذائیں کھا سکتے ہیں یا سارا دن خالی پیٹ رہ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ حیرت انگیز لبلبہ ہر وقت گلوکوز کی ایک اچھی مقدار برقرار رکھتا ہے۔ البتہ ڈائبٹیز میں ہمارا جسم اس قابل نہیں ہوتا کہ گلوکوز کی مقدار پر قابو رکھ سکے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب لبلبہ انسولن تیار کرنے کے قابل نہیں رہتا، جیسا کہ ڈائبٹیز کی پہلی قسم یعنی ٹائپ 1 ڈائبٹیز، یا پھر انسولن کا اثر جسم پر مؤثر نہیں رہتا، جیسا کہ ڈائبٹیز کی دوسری قسم ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ دونوں حالات میں خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر اے، آپ نے ڈائبٹیز کی 2 اقسام بتائی ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں لبلبے کے اندر موجود انسولن پیدا کرنے والی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح لبلبہ انسولن بنا ہی نہیں پاتا۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچوں اور نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار یہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تشخیص کے ساتھ ہی انسولن کے ذریعے فوری طور پر علاج شروع کرنا لازمی ہے۔ بغیر انسولن کے ایسے لوگ شدید بیمار ہو جاتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ عام ہے۔ بہت سارے عناصر اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ یہ خاندانی رجحان سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا، کھانے پینے کی عادات اور ورزش نہ کرنے کی عادت، یہ سب مل کر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے امکان کو بڑھا دیتے ہیں۔ لبلبہ عام طور پر انسولن تو بنا پاتا ہے لیکن اس کا اثر نہیں رہتا اور اس کے علاوہ کبھی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز عام طور پر بڑی عمر میں ظاہر ہوتی ہے، تاہم خاندانی رجحان اور طرز زندگی کی وجہ سے یہ بیماری کم عمر میں بھی آ سکتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے علاج میں کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی، باقاعدگی سے ورزش اور دواؤں کا استعمال شامل ہے تاکہ گلوکوز کو قابو میں رکھا جا سکے۔ اکثر اوقات انسولن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر اے، ڈائبٹیز کی علامات کیا ہیں؟ ڈائبٹیز مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کا معاملہ فرق ہو سکتا ہے۔ عام علامات میں پیاس کا احساس، بھوک کی زیادتی، پیشاب کا بار بار آنا، تھکان کا احساس، نکاہت اور کمزوری، نظر کا دھندلا ہو جانا، بار بار انفیکشنز ہونا اور ٹانگوں میں چبھن یا بے حسی شامل ہے۔ کچھ لوگوں میں وزن بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں ذیابیطس کی کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ ڈائبٹیز بغیر کسی علامت کے کئی برس تک چھپی رہ سکتی ہے
حالانکہ اندر ہی اندر اعضاء کو اور جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کو 40 برس کی عمر پر ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ چند صورتحال میں اس ٹیسٹ کو جلد کرا لینا چاہیے، جیسا کہ اگر آپ کو ذیابیطیز کی کوئی علامات ہوں یا پھر کوئی اور خطرے والی بیماری ہو، جیسا کہ وزن زیادہ ہونا، بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، یا آپ کے خاندان میں ڈائبٹیز کا رجحان ہو۔ بر وقت کی تشخیص اور علاج سے بہت سی خطرناک پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اے، اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو اس کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ڈائبٹیز کی تشخیص کے لیے خون میں گلوکوز کی سطح کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے 3 مختلف ٹیسٹ ممکن ہیں۔ نمبر 1، فاسٹنگ گلوکوز یعنی فاقے کی حالت میں گلوکوز کا ٹیسٹ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ سے قبل 8 گھنٹے تک انسان بھوکا رہے۔ البتہ اس دوران آپ دواؤں کا یا پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، رینڈم گلوکوز یعنی فاقے کے بغیر گلوکوز کا ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے جس کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 3، A1C۔ یہ ٹیسٹ بھی کسی وقت کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں آپ کا گلوکوز لیول مجموعی طور پر کیسا رہا۔ صحت مند لوگوں میں گلوکوز لیول کی مقدار یہاں دکھائی جا رہی ہے۔ جب یہ سطح دی گئی مقدار سے ذرا بڑھی ہوئی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بارڈر لائن ڈائبٹیز، یعنی ڈائبٹیز کے قریب کی حالت۔ اس کو پری ڈائبٹیز یعنی قبل از ڈائبٹیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائبٹیز کے قریب ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ اپنا طرز زندگی بدلیں، کھانے پینے کی عادات تبدیل کر لیں اور باقاعدہ ورزش کر کر وزن بھی کم کریں تاکہ آپ ڈائبٹیز سے بچ سکیں یا اس میں اور تاخیر پیدا کر سکیں۔ جب خون میں گلوکوز کی سطح اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو ڈائبٹیز کی تشخیص کی جاتی ہے۔ علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اس کے لیے کون سی دوائیاں استعمال ہوں گی، اس کا فیصلہ اس چیز پر ہوگا کہ آپ کا شوگر لیول کس قدر زیادہ ہے اور ڈائبٹیز نے ابھی تک آپ کے اندر کون سے مسائل نمودار کر دیے ہیں۔ کچھ مشینیں گلوکوز کسی اور پیمانے سے چیک کرتے ہیں جن کی مقدار یہاں دکھائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اے، ڈائبٹیز کیا مسائل پیدا کرتی ہے؟ اور اگر ہمارے اندر کوئی علامات موجود نہ ہوں تو پھر ہمیں علاج کی کیا ضرورت ہے؟ گلوکوز کی زیادتی خون کی نالیوں، رگوں اور آنکھوں اور گردوں کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ خون کی نالیوں کو جب زخم پہنچتا ہے تو دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک اور فالج یعنی سٹروک کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ لکڑی کا بنا ایک مکان ہو۔ اگر دیمک لکڑی کو کھانے لگ جائے تو مسئلہ ایک دم ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر ان کیڑوں کی نشاندہی نہ ہو اور ان کا سدباب نہ کیا جائے تو پھر لکڑی بدستور کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ لکڑی کمزور ہو کر ٹوٹ جاتی ہے اور مکان بھی گر سکتا ہے۔ اسی طرح خون میں گلوکوز کی زیادتی ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ یہ بڑے مسائل پیدا کر دے۔ خون کی نالیاں چپکنے اور تنگ ہونے لگتی ہیں، جن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے اور فالج یعنی سٹروک کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ خون کی نالیوں پر اثر کی وجہ سے پاؤں میں السر اور زخم بھی بن سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ڈائبٹیز گردوں کے فیل ہونے اور آنکھوں کی بینائی کے چلے جانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بر وقت تشخیص اور علاج کر کے ہم ان پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلی، غذا میں احتیاط، باقاعدہ ورزش اور دواؤں کا استعمال علاج کا حصہ ہے۔ مختلف دعائیں اب مہیا ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ آپ کے لیے کون سی دوا سب سے بہتر ہے۔ مزید معلومات کے لیے ڈائبٹیز کے علاج کے متعلق ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ اسمارٹ کلینک میں آنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ڈائبٹیز ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے میٹھا پیشاب؟ پہلے وقتوں میں ڈائبٹیز کا پتہ لگانے کے لیے دیکھا جاتا تھا کہ پیشاب کے گرد چونٹیاں جمع ہوتی ہیں یا نہیں۔ پرانے زمانے کے بعض ڈاکٹر مریض کے پیشاب کو چکا بھی کرتے تھے۔ یقی آپ ایسا نہ کرنا۔ صحت مند رہیں اور صحت مند رہنے میں دوسروں کا بھی ساتھ دیں۔